صلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين حضرات گرامی، اللہ کریم کی خالص اطاعت صدقہ رب کریم نے بے مثال محبوب فخر کل جہاں دستگیر بے کفا احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوریدہ جشن پاک سالانہ پررکاب انداز دنال منعقد فرمایا گیا ہے۔ رات دا کافی حصہ گزر چکی ہے، نہایت مختصر حاضری پیش کر کے اپنے بیان میں ختم کرانگا۔ جناب مولوی مسیح احمد صاحب اور انہوں نے تمام رفقا قابل فخر اس بات کے حامل نے جنہوں نے سرکار کی تشریف آوری دا جشن خوب منایا۔ ماشاءاللہ چراغا ایک مثالی سلسلہ نظر آ رہا ہے۔ الشیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماندے نے جڑا انسان سرکار کی اس جگ وچ تشریف آوری دی خوشی مناندا ہے، اللہ کریم ادھے ایمان دی سلامتی فرمائے۔ ایسا انسان بے ایمان ہو کے گمراہ ہو کے شیطان دے شر کا شکار ہو کے نہیں مرے گا، ایمان دی سلامتی لے کے دنیا تو جائے گا۔ اپنے قسمت ناز کرو تو سرکار کی یہ خوشی منا کے اپنے ایمان دی سلامتی پا رہے ہیں۔ عظیم لوگ نے جنہوں ایسی تڑپاں سعادتاں خوشیاں منانا نصیب ہوندیاں۔ لجپال آقا نبی کریم علیہ السلام دا اساں جشن کیوں منانے ہیں؟ سرکار کی ساڑھے بڑی نیکیاں ہیں، بڑے احسانات ہیں۔ اساں جو بھی ادب پایا، جو بھی اصول پایا، جو بھی تڑپ پائی، سب دشمن والے پیغمبر کا صدقہ پائے۔ وہ بھی وقت سی کہ لوگ اپنے مائی باپ کا حیا نہیں کر دے، مائی باپ کی سیوا نہیں کر دے۔ اس قدر بھی اباش لوگ پائے جاندے سن۔ باپ انتقال کر گیا تو ماں دے نال نکاح کر لیندے سن،
شادی کر لیندے سن۔ میرے دوستو کس قدر حیات سلسلہ ختم ہو چکیا سی، لکھاں سلام خرباں سلام لجپال آقا دی ذات ہوں جنہوں نے تشریف لیا کے سانو آداب سکھائے۔ اللہ کریم دے پاک فرمان دی روشنی ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے مائی باپ نال اچھا سلوک کرو، مائی باپ کی خدمت کرو، مائی باپ کی سیوا کرو۔ ماں دے بارے اس قدر فرمایا گیا کہ توڑی جنت ماں دے پیروں دے تھلے۔ لکھ قرآن دا قاری ہوئے، کعبے دا حاجی ہوئے، جس قدر شب و روز عبادتوں کرنے والا آپ تو زاہد کیوں نہ ہوئے، اگر ماں ناراض ہے تو دی ہر عبادت ضائع کینسل، عبادتاں تاں قبول ہوندیاں نے جے اے ہستیاں خوش ہوں۔ انسان جس قدر بھی انہاں دی سیوا کرے، کم میں ایک بندہ خدا نے اے فیصلہ کیتا کہ میں اپنی ماں حج کرواواں۔ انہیں کی انداز استعمال کیتا، انہیں پیدل سفر کیتا، اپنی ماں کندھیاں سے بٹھا کے پیدل سفر کر کے اللہ کے گھر پہنچیا۔ طواف کعبہ، صفا مروہ دی سعی، مناسک حج ادا کرنے تو بعد ایک حج مکمل کر کے واپس اپنی ماں کندھیاں سے بٹھا کے گھر بہ کے حاضر ہویا۔ اگلے سال پھر گیا، اگلے سال پھر گیا، 7 سال تک، کتنے سال؟ 7 سال تک اپنی ماں کندھیاں سے بٹھا کے، فلائٹ کے ذریعے نہیں، فلائٹ کے ذریعے نہیں یا اور سواریوں کے ذریعے نہیں، اپنی ماں اللہ اکبر کندھیاں سے بٹھا کے پیدل سفر کردے ہویا مناسک حج ادا کروائے۔ جدو 7 سال اسی طرح حج کروان دیا گھڑیاں گزریاں، 7ویں حج تو فارغ ہو کے اس بندہ خدا نے، ماشاءاللہ بندہ خدا نے حتیم کعبہ اللہ کے گھر وچ کھڑے ہو کے رحمت دے پرنالے دے تھلے کھلو کے اللہ کریم دی بارگاہ وچ عرض کیتی رب کریم اج 7 سال ہو گئے اپنی ماں کندھیاں تے بٹھا کے پیدل سفر کر کے مولا تیرے گھر حاضری دینا، طواف کعبہ صفا مروہ دی سعی مناسک حج ادا کروا کے مولا آج 7 سال ہو گئے نے اپنی ماں میں حج کروا رہے ہیں مولا۔ 7ویں حج تو آج میں فارغ ہو کے تیری بارگاہ وچ ایک سوال عرض کرنا، اے رب کریم میں پوچھنا چاہنا، میں اپنی ماں اس قدر حج کروائے نے، اے رب کریم اپنی ماں دیاں میں خدمتاں دن رات دیاں، میری ماں میری خاطر جو تکلیفاں چلیاں نے، جو دکھ برداشت کیتے نے، جس قدر میری ماں نے میری خدمتاں کی دیا، رب کریم میں پوچھنا چاہنا کیا میں اپنی ماں دی خدمات کا حق ادا کر دیتا کہ نہیں؟ ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی، 7 سال تک کندھیاں سے بٹھا کے پیدل سفر کر کے حق دی بات کرنے والے اجے تے تو ماں دی ایک رات کا حق بھی ادا کر سکتے۔ اندازہ لگاؤ ایک رات کا دین نہیں دیتا جا سکتا۔ 7 سال پیدل کندھیاں تے بٹھا کے حج کروان دی صورت اندر ماما ٹھنڈیاں چھاواں دی اولاد کے اوپر کس قدر حقوق نے، آداب نے،
میرے دوستو عظیم لوگ نے جنہاں نو زندگی وچ ان ہستیاں دی اللہ کریم قدر نصیب فرماندا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات کے اندر ایک بیان نقل کیتا ایک نوجوان بڑا گناہگار سی بڑا سیاکار سی بڑا اوکنہار سی جدو دنیا تو چلا گیا ساما دی تاٹ اٹھ گئی جدو اس نو قبر دے سپرد کر دیتا گیا دنیا تو ٹل جان تو بعد عالم خواب دے اندر عالم خواب دے اندر ایک عزیز نے او دا کنج نظارہ کی جڑا بڑا گناہگار سی بڑا سیاکار سی نوجوان اللہ کریم دا بڑا کرم ہویا انہوں خواب دے اندر کنج میں کھیا گیا او دی قبر جنت باغ بنی ہوئی ہے آپ سبحان اللہ قبر جنت باغ بنی ہوئی ہے اور جنتی باغ وچ او نوجوان سیر کر رہے ہیں ادھر بھی سجے بھی حاجی صاحبان نے کھبے بھی حاجی صاحبان نے درمیان وہ نوجوان ٹہل رہے ہیں سیر کر رہے ہیں وہ عزیز نے خواب کے اندر جلوہ پا کے نظارہ کر کے حیرانگی کی صورت انہوں سوال کی تو تے بڑا گناہگار سی تو تے بڑا سیاکار سی تیری کایا کیویں پلٹی گئی تیری قبر جنت دا باغ کیویں بنا دیتی گئی حاجیاں دے نال تیرا شمال کیویں فرما دیتا گیا اس نوجوان دا جملہ سن نوجوان دا جواب سن سینہ ٹھل جائے گا انہاں ماما دی خدمت انہاں ماما دی سیوا انہاں ماما دی قدر بندے نو کس قدر انعام دلا دیں دیئے وہ نوجوان کے اندر اپنے عزیز نو میں واقعی بڑا گناہگار سی میں واقعی بڑا اوکنہار سی پر ایک میرے خوبی سی آقا سبحان اللہ ایک میرے وچ خوبی سی وہ کیڑی خوبی جدو میں اپنے کروں باہر جاندہ سی اپنی ماں دے میں قدم چمکے جاندہ سی مٹا دی اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانا خاک میں مل کر گلزار ہوتا ہے یار قدم اینے نے چمے جاندے دولت دی خماری اتارنی پہنتی ہے علم دا نشا اتارنا پہنتا عہدے دی خماری تکبر کمن اتارنا پہنتا ہستی مٹانی پہنتی ہے پھر جا کے نوجوان ایک میرے خوبی سی میں جدوں کروں باہر نکلنا سی اپنی ماں دے قدمانو چمدہ سی میری ماں اللہ کریم دی بارگاہ ایک دعا کر دی سی رب کریم میرا پتر قدم چم کے جاندہ میرا پتر نیوہ ہو کے جاندہ محبت نال سلام کر کے جاندہ رب کریم میں ماں تیری بارگاہ التجا کرنی ہوں میرے پتر نو بخش دے اور میرے پتر دا شمار جنت دے اندر حاجی صاحبان جلال کری وہ کہنا میرے عزیز تیری گل بجائے میں پاپی سا ہوں میں گناہگار سا میں سیاکار سا سب صدقہ میری ماں دیوں دعاواں دائے جڑیاں میرے حق میں ماں میں کی دیوں اللہ کریم نے میرے گناہوں معاف فرمایا اور میں نے جنت دے اندر حاجی صاحبان کے نال میرا شمار کر دیتا ہے میرے دوستو اے ہستیاں دعاواں کرن دنیا دیا پیڑا جو بندہ نکل جاندہ اے ہستیاں دعاواں کرن قبر جنت دباغ پڑ جاندی ہے اے ہستیاں دعاواں کرن جنت کے اندر نبیان دے نال جگہ مل جاندہ آخری بات کر کے اپنے بیان ختم کر لگیا
محدث آدم کیسٹ سینٹر تو ماں دی شام کیسٹ اس عادت دی آڈیو تے سی ڈی مل گئی ہے. ادھر میں جو عرض کیتا ایک پردیسی دی آپ بیتی. پردیسی جڑا سی نا وہ کار دا ڈرائیور سی. وہ اپنی آپ بیتی لکھتا ہے کہندہ رات دے 12 بجے دا ٹائم سی. میں ایئرپورٹ تو سواری لے کے وہ دے گھر پہنچا کے اپنے کوارٹر وال جا رہا سی. منو کئیاں راتاں دی نیند کئیاں راتاں دا جگاترا سی. بار بار وہ پردیسی نوجوان کہندا میری آنکھ لگ رہی ہے اونگ آ رہی ہے گڈی میں چلا رہے ہیں بار بار اونگ لگ رہی ہے بار بار آنکھ لگ دی ہے. پردیسی کار ڈرائیور کہندا اپنی آپ بیتی لکھدا میں بار بار جدو اونگ دا سی آنکھ میری کھل جاندی سی. ایک میری اونگ ذرا لمبی ہو گئی غیب چوں ایک ہاتھ بڑھیا جس نے منو ہلایا منو جگایا. اگر منو جگایا نہ جانتا میری آنکھ لکی رہندی جدھر میری گڈی جا رہی سی گہری کھڈ سی گڈی بھی کاش میں بھی تباہ ہو جانا سی. نوجوان پردیسی کہندہ اسے میں گڈی روک لی میں قلم کاغذ پکڑ کے میں تاریخ لکھی میں دن لکھیا میں رات دے 12 بجے دا ٹائم لکھیا. بالآخر جدوں میں اپنے دیس آیا اپنے وطن آیا اپنی ماں ٹھنڈی چھانل آکے میں گل کی امی جان فلاں تاریخ فلاں دن رات 12 بجے تو کی پوزیشن سی. ماں جواب دے دی بیٹا میں آرام کر رہی سا اچانک میری آنکھ کھل گئی میرا دل تڑکن لگ پیا. دل دی تھڑکن تیز ہوندی جا رہی ہے بے قراری بڑھتی جا رہی ہے. میں حیران ہو گئی آخر وجہ کی یہ اس قدر بے سکونی اس قدر بے قراری اس قدر دل دی دھڑکن. دیکھو پتھر ہزارہ میلوں دی مسافت پہ ہے پتھر تے مصیبت پڑی ماں دا دل دھڑکن لگ پیا. کیسا تعلق ماں دا دل دھڑکن لگ پیا. ماں کہتی اے میرے بیٹا میں خیال کی کتے پردیسی تھے پردیسی پتر کوئی مصیبت نہ بنی ہوئے کوئی پریشانی نہ بنی ہوئے. میں بسترہ چھٹ کے مصلح بچھا کے اللہ کریم دی بارگاہ دعاواں شروع کر دیتیاں. مولا میرے پردیسی خیر ہوئے خیر ہوئے خیر ہوئے. ادھر ماں دے ہاتھ اٹھ گئے ادھر پردیس ثابت پتھر تو جان لیوا مصیبت ڈال دیتی گئی. اندازہ لگاؤ ان ماما دی دعاواں کس قدر کارگر ثابت ہوندیاں جدوں اے ہستیاں ٹر جان. اے ہستیاں جدوں ٹر جان پھر کس قدر خلا پیدا ہو جاتا کس قدر خلا دے اندر کوٹھی ہوئے چبارہ محل ہوئے لک سہولتا ہوں. ماما دا سایہ جدو اٹھ جاندہ انسان بہت بڑا خلا محسوس کرتا. ایک درد والے نے اپنا درد لکھیا مولوی نصیر صاحب جو بڑے شوق نال سماعت کر دینے سنا کے اپنے بیان نو ختم کرنا جدو ماما ٹر جاندیاں نے پھر گھر کی پوزیشن کی ہوندی ہے. جینا کراچ مان ہوندی جینا کراچ. اس شہزادے میں پچھو جس تو ماں دا سایہ کئی سال پہلا اٹھ چکیا. ماں دا سایہ اٹھ جانا کس قدر خلائے. جینا کراچ
مان ہوندی اونا دے بیڑے چھان ہوندی اونا دے بیڑے چھان ہوندی جے کر ماں ہانا آکھن جے کر ماں ہانا آکھن رب طرفوں ہاں نہیں ہوندی رب طرفوں ہاں نہیں ہوندی اے سال تو پچھلے سال اللہ کریم نے حج دی سعادت بخشی جدوں سرکاری حج سکیم دی قرآن اندازی دا دن سی نا یہ شیر میرے ذہن چاہیا جے کر ماما ہاں نہ آکھن رب طرفوں بھی ہاں نہیں ہوتی اپنی ماں نے عرض کیتا امی جان دعا کرنا ذہن کی تھی جدو ایک طرف ہاں ہو گئی اوپروں بھی ہاں ہو جانی ماں نے دعا کی تھی حج سکیم دے اندر قرآن اندازی نام نکل آیا بالآخر اللہ نے گھر کی حاضری ہوئی روضہ پاک کی حاضری ہوئی جے کر ماں ہانا آکھن رب طرفوں ہاں ہوندی پتر پاویں جان منگن ماما کولو سبکو ماما کولو نان ہوندی ماما کولو نان ہوندی ساڑھے آبائی گاؤں گوجرے دے علاقے دی بات ہے کہ پچھلے دنوں جب لڑائی ہو گئی ماں اپنے پتر دے اگے ہو گئی فیر آیا فیر ماں نے ویکھیا میرے پتر نو فیر لگے گا ماں اگے ہو گئی فیر ماں نو لگ گیا ماں رب نو پیاری ہو گئی اپنے پتر تو اپنی جان کرو پتر پائے جان منگن ماں کولو نان ہوندی ماں کولو نان ہوندی تر گئی دیس تو کیڑے ماں تر گئی دیس تو کیڑے ماں سنتے ہو گئے میرے ماں سنتے ہو گئے میرے ماں بج گئی لسی والی چاٹی کھر گئے مکھن پیڑے ماں جڑے لسیاں دے دڑک ماما پلا دیا نے جڑے مکھنا دے پیڑے پراٹھیاں پہ رکھ ماما کھلا دیا نے پھر کتھوں نصیب ہوندے نے کھر گئے مکھن پیڑے ماں ٹر گئی دیس تو کیڑے ماں سندے ہو گئے میرے ماں بڑھتا سورج سر دے اتے دد دی تو نہیں میرے ماں دد دی تو نہیں میرے ماں ٹر گئی دیس تو کیڑے ماں سنتے ہو
لگ گئی مینوں بی بی وال ایک خیال آ گیا کیڑا خیال آیا پیر سید منظور احمد شاہ صاحب صحیح والا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف حاضر تھا مسجد نبوی شریف روضہ رسول پاک اللہ اکبر فرماتے ہیں میں جنت البقیع شریف وال جا رہے ہیں ایک مست حال بی کھڑی ہے اگے بھی کئی دفعہ انہیں کولوں گزریا سی پر آج اتفاق ایسا ہویا کہ میں سوچتا آ گیا سی کہ مدینہ پاک اتھے دو جنتاں نے ایک ریاض الجنہ ایک جنت البقیع قبرستان اے میں سوچتا آ گیا سی جدو میں اس بی بی دے قریب آیا نا بس پہاڑ بی بی کھڑی ہے وہ میں نے کہہ دیئے یا اخی اے بھائی اے بھی تعال میری گل سنی جدو میں قریب پہنچیا نا انہوں نے میرے کندھے تے ہاتھ رکھ کے میں نے کی جملہ بولیا اللہ حیٌ ورسولہ حیٌ واللہ اللہ کی قسم اللہ بھی زندہ ہے ادھا رسول بھی زندہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میدان محدث اعظم پاکستان جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی اس بی بی نے دوسرا جملہ کی بولیا واللہ واللہ عربی دی قسم واللہ اللہ دی قسم واللہ اللہ ینظر ورسولہ ینظر اللہ بھی دیکھتا ہے خدا رسول بھی دیکھتا ہے تو تیسرا جملہ سنوایا اس بی بی نے کی جواب دیتا ہے واللہ المدینہ تو کلہا جنت الفردوس اگر تو سوچتا آ رہے ہیں نا یہ تھے بس دو جنتاں نہیں ریاض الجنہ جنت البقیع بس دو جنتاں نہیں واللہ اللہ کی قسم سارا مدینہ جنت بعض ایسی بیویاں مستحال اللہ والی اللہ کی نظر والی ہوندیاں اللہ کی بارگاہ بڑی مقبول مجذوبہ ہوندیاں نے میرے دوستو عرض میں کی کر رہا سا جدو ماما تر جاندیاں نے سناٹے پیدا ہو جاندے ہیں سکتے تارے ہو جاندے ہیں چپ جائی لگ گئی سارے گھر نو چپ جائی لگ گئی سارے گھر نو کون کہانی چھیڑے مائے تیرے پیار دی کہانی تیری محبتاں دی کہانی کمیں دکھاں نال اولاد نو پالیا کمیں لاڈ لڈائے کون کہانی چھیڑے مائے کون کہانی چھیڑے مائے تل گئی دیس تو کیڑے مائے سنتے ہو گئے میرے مائے اللہ کریم ماما بھی قدر نصیب فرمائے جن بھی ماما پڑھ رہی ہیں رب انہاں دے درجے بلند فرمائے جشن والے پیغمبر نے یہ سب تڑپاں بخشیاں سب درد جشن والے پیغمبر نے سانو عطا فرمائے نے باپ دا حیا انج کرنا ماں دی خدمت انج کرنی ہے ماں دا ادب انج کرنا بیٹی نال پیار انج کرنا بیوی نال اچھا سلوک رکھنا یہ سب لجپال آقا نے سانو پیغام دیتے نے یار جس نبی نے سانو زندگی رہنا سہنا دسیا ہوئے زندگی دے اصول دسے ہو سانو ایک اچھا پیغام دیتا ہوئے اسا کنی اس نبی نو فراموش کر دئیے جنڈے لہرا دے روانگے چراغاں کر دے روانگے جشن سجا دے روانگے آقا دی محفلاں سجا دے روانگے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے آباد رکھے آباد رکھے مصطفیٰ کا ملاد
نبی کا میلاد ہوتا رہے گا، نبی کا میلاد ہوتا رہے گا۔ ذرا اپنا ہاتھ اٹھا کے فلک شگاف نعرہ لگاؤ، اس کے بعد سلام پڑھے جائے گا، پھر انشاءاللہ ختم شریف اور تقسیم انعامات جو بھی پروگرام میں تشریف ہوئے گا۔ فلک شگاف نعرہ تو ہاتھ نیواں نہ رکھے، اللہ اکبر، سرکار کی آمد، بہت تھوڑی بات ہے، پرجوش والا، جس نبی دا صدقہ تیرا وجود ہے، اس نبی دی عظمت دا نعرہ، استقبالیہ نعرہ، فلک شگاف لگا، سرکار کی آمد، ہاتھ اٹھا کے سرکار کی آمد، لکھپال کی آمد، لکھپال کی آمد، منٹار کی آمد، منٹار کی آمد، دلدار کی آمد، غمخار کی آمد۔ شکریہ۔ جس سوہانی گھڑی چمکاتے بابا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکاتے بابا چاند، اس دل افروز ساتھ بیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع بزنے غایت پیلا کو سلام، غوث اعظم امام توقع انوقع، غوث اعظم امام توقع انوقع، جلوائے شان قدرت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، یا رسول
ایک ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ قل هو الله شریف کرو. دوار بنا لیلا محمد والا لبیر آئے بتا رہا ہے کیوں اللہ علیہ نبی کریم ایک بار عالم شریف 3 بار پوچھ لیا. الحمدللہ رب العالمین قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه آمين. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا الہی تیری ذات کا بے شمار مرتبہ شکر ادا کرنے ہیں اپنے محبوب دا جشن منان دی آلہ توفیق بخشتے ہوئے. سلامہ پرنور رب کریم سلامہ باوقار عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کرنے دی اعلیٰ توفیق عطا فرما. رب کریم تیرے پاک کرم دا صدقہ تیری پاک عطا دا صدقہ اور تیری پاک عنایت جنال ایک خوبصورت چرانہ فرمایا گیا پنڈال بنایا گیا. شاخان مصطفی تشریف لے کے آئے ثنا خان بلائے گئے. اس عاجز کی حاضری ہوئی تورق شریف لنگر شریف کا اہتمام فرمایا گیا. یا الہی تمام تر کاوشاں سب کی حاضری رب کریم تیری پاک فضل کا صدقہ ہے اپنی عظیم بارگاہ وچ اس جشن پاک میں مقبول فرما منظور فرما اپنی شان دے لائق اعلیٰ انعام عطا فرما. سارا انعام بحضور نبی کریم علیہ السلام عقیدتاً توفتاً پیش کر رہے مولا مقبول فرما. آپ دے والدین کریمین آپ دی ساری آل پاک تمام نبیاں صحابہ صدیقاں شہیداں پیرہ فقیرہ کل مسلمانوں نے عالم کی ارواحی اثار ثواب کرنے والا مقبول فرما. یا الہی بالخصوص مولوی نصیر کے ساتھ دے والدین مرحومین مغفور ہیں اور انہوں دی اہلیہ انہوں دی بیٹے دی والدہ مرحومہ مغفورہ دلوں اثار ثواب کرنے والا مقبول فرما. یا اللہ اپنے کرم کا صدقہ اپنی رحمت کا صدقہ اس جشن کی برکات کا صدقہ اتنے نیک دنیا جا چکے ہیں سب درجے بلند فرما. گناہگاراں کی سختیاں معاف فرما کے قبران جنتی باغات بنا. مولوی نصیر میں ساتھ دے والدین مرحومین اور ان کی اہلیہ مرحومہ قبر پر نور فرما جنتی خوشیاں عطا فرما درجات کی بلندی فرما تا قیامت انہوں کی قبروں کی رحمتان کا نزول فرما. یا الہی اس پر نور میلاد پاک سلامہ عرصہ دراز تو ہونے والی عظیم الشان محفلیاں عظمتاں برکتاں شانہ دا صدقہ سب دیا جھولیاں مرادہ نظر پر فرما. میری بہنہ بیٹھیاں جو حاضر نے یا اللہ سبزیاں مرادوں اپنے حضور پوریاں فرما. یا اللہ مریضوں شفا عطا فرما. چودھری محمد انور صاحب بیمار اپنے کرم کا صدقہ اپنی رحمت کا صدقہ میلاد کی شان کا صدقہ مولا انہوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اور بھی جو کسی پریشانی کا شکار نہیں یا اللہ کی کسی بھی پریشانی کا شکار نہیں مولا تیرے درد حاضر ہے تیرے محبوب کا جشن منا کے چولیاں پھیلا کے رب کریم تیری بارگاہ میں حاضر نہیں. کسی دنیا دار سقید قوت کھلو کے وہ جھوٹی موٹھی تعریف کی دی جائے وہ اپنے درد تو خالی نہیں موڑتا. رب کریم
جشن منایا تیری بارگاہ وچ چوری پھیلا کے حاضر ہوں سخیاں دا سخی ہے کائنات میں جتنا دین والا ہے سب دیا مرادہ پورا فرما مشکلات جو نجات نصیب فرما یا الہی دکھان سکھا میں تبدیل فرما سب دے گھران اندر برکتاں دا نزول فرما بے اولادہ نرینا اولاد نصیب فرما سب دے روزگاروں دی ترقی فرما یا الہی جناب اعظم صاحب دی اہلیہ جو دنیا تو انتقال فرما چکیاں نے والا انہاں دی قبر نو بھی جنت دا باغ بنا اس میلاد کی شان سے صدقہ جشن کی بہار سے صدقہ قبر نو پر نور فرما جنتی خوشیاں عطا فرما مولوی نصیر احمد صاحب اور انہوں نے بیٹے تمام رفقان یا الہی اس بات ملا دیا خصوصی برکتان مالا مال فرما انہوں کا تا قیامت جاری ساری فرما سب دی خیر فرما سب دی سلامتی فرما صلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین بدایت سید المرسلین شکریہ السلام علیکم میلاد کی شان و صدقہ کامیاب فرما برکتہ نصیب فرما صلی اللہ تعالی علیہ رسولہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحاب اجمعین اب دوستو ہر سال کی طرح اس سال بھی قرآن مطالعہ کے ذریعے انعامات دیے جائیں گے یہ بزرگ 17 دور سے خصوصی طور پر 2 دوست آئے تھے یہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کا صدقہ عطا محمد رفیع محمد نصیر بٹ مستر آباد بگ مستر عباس بٹ چلو ماشاءاللہ یہ لاہور سلیمان بن رحیلہ صدیق ماشاءاللہ جزاک اللہ شیخ محمد شہزاد شیخ محمد شہزاد محمد کاشف بگسپورہ محمد کاشف محمد کاشف بگسپورہ اور کاشف آگئی چل بھی ویسا رہا تو محمد ویسے مرتضی منصور آباد مرتضی منصور آباد چلو جی آسی صاحب محسن آسی دو ماشاءاللہ جزاک اللہ ارشد جانگا ارشد جانگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فدای محمد اعظم پاکستان میاں ویس بزنس پورا دل نمبر 8 وہ تو سو گئے اچھا جی محمد ندیم بلو چل بھی آئیے بلو اور دیکھو جدا عمرے کا دیگر بھی لگتا ہے یہ وہ
راشد محمود دگلسپورہ گلی نمبر 16 راشد محمود ماشاءاللہ جزاک اللہ علی جیسے صاحب کسی بھی آئے ایسی لگی ہے پہنہ بھی بہت کاٹ نکل دے میں کی گا جو آلو بھی تکنے بی بی ہے لوگا کہنا علامہ دیکھنی ہے شاہد نظیر ڈگرس براگل نمبر 16 شاہد نظیر سادیہ مرتضی سادیہ مرتضی موبائل بھائیو ماشاءاللہ جزاک اللہ لبا کیمرے والا لبا کتے بھائی مہرانو تو گواچا ہے رخسانہ سبحانی ریاض سبحانی وائف دے باجی سید محمد بشیر مشاہ صاحب کتاب سید محمد بشیر مشاہ محمد محبوب جیلانی محبوب صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان یا رسول اللہ اقبال ڈگلسپورہ گل نمبر 15 پاک شاون والا محمد کیسر چک نمبر 35 محمد کیسر چک نمبر 35 میر عبدالرزاق محمد احسن چک نمبر 35 اچھا علی بہادر نقیب محضر تشریف لاتے ماشاءاللہ جزاک اللہ اچھا بیٹھو تمام دوست بیٹھو اب ختم شریف ہوگا فوراً